السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص، لائق اور زیبا ہے. ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ. درود و سلام ہومن امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پکیزہ ہستی تھیں. بڑی سختی اور بڑی محبت دے نال بعض دوستیں دی طرفوں اے حکم کیتا گئے کہ تساں اے جمعہ سریکی زبان دے اندر خطبہ سناؤ. انہاں احباب دی محبت کو مد نظر رکھیں جے ہیں چاند معروضات مختصر وقت واسطے میں تساں احباب دے گوش گزار کرن دا ارادہ رکھدا. دعا ہے اللہ تعالیٰ تواڈا ساڈا اے سننا، سناونا، مل بہنا اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بناوے. اللہ تعالیٰ دا ہر قسم دا فضل اور اللہ تعالیٰ دی رحمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرفوں ہر قسم دی برکت
اور اللہ تعالیٰ دی طرفوں عزت اور اللہ تعالیٰ دی طرفوں دعا دی قبولیت دی نعمت اور اتفاق اتحاد، یہ سارے فضل، ساریاں کرم نوازیاں، ساریاں مہربانیاں، یہ صرف اور صرف ایمان نال ہی ممکن ہے۔ اگر بندے دے دل وچ ایمان نہ ہوئے اور بندے دی زندگی وچ ایمان نہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ دا کسے قسم دا فضل بندے دی زندگی دا حصہ نہیں بن سکتا۔ پورے قرآن پاک دا مطالعہ کرو، ترجمے نال، تفسیر نال، فہم نال، غور و فکر نال پڑھو، سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے جیڑے فضل دا ذکر کیتے، اللہ نے اپنی جیڑی رحمت دا ذکر کیتے، اللہ تعالیٰ نے اپنی جیڑی خاص عنایت دا ذکر کیتے، ان دے نزول دی، ان دی آمد دی جیڑی وجہ، سبب، علت اللہ نے ذکر کیتی ہے، وہ ایمان ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اللہ تعالیٰ فرمائے دے اگر بستی آلے، علاقے آلے ایمان پختہ پیدا چا کرن، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ایمان دی برکت نال اللہ تعالیٰ زمین و آسمان دیاں ساریاں برکتاں دے دروازے کھولنے سے۔ یعنی یہ جڑی برکت ہے ان دا تعلق ایمان نال ہے، اللہ دی جڑی رحمت ہے ان دا تعلق ایمان نال ہے۔ اصل ایمان ہے اور بنیادی چیز ایمان ہے۔ آج سارے اندر بے حیائی بہوں ہے، ان دی وجہ ہے کہ سارے اندر ایمان کہنے۔ تمام خرافات اور تمام جہالت اور تمام برائیں دے پیدا ہون دی مین وجہ ایمان دا نہ ہونا۔ ناپ تولچ کمی ہے، ایمان کوئی نہیں۔ اولاد دے درمیان عدل تے انصاف کوئی نہیں، وجہ کیا ہے؟ ایمان کوئی نہیں۔ سچ دی جگہ تے جھوٹ کو اساں رائج کیتا ہویا ہے اور فروغ دیتا ہویا ہے، وجہ کیا ہے؟ ایمان کوئی نہیں۔ امانت دے بدلے خیانت اساں بڑھائی ہوئی ہے، وجہ کیا ہے؟ ایمان کوئی نہیں۔ استقامت اندی ہے ایمان نال، برکت اندی ہے ایمان نال، اتفاق لبدے ایمان نال، حتیٰ کہ جیڑی چیز کو اساں تساں لبدے ودے ہیں، تلاش ودے کرنے ہیں، جے کو امن آدن، وہ امن بھی ایمان نال ممکن ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جڑے لوگ ایمان پختہ پیدا کرن اور ایمان کو صاف ستھرا رکھن، پاکیزہ رکھن، ایمان اندر کسی قسم دے ظلم دی ملاوٹ نہ کرن، اللہ انہاں واسطے امن پیدا کرن۔ بعض لوگ ایمان قبول بھی کرن لیکن ایمان انہاں کو خالص نہیں رہندا، ایمان قبول کرن دے بعد ایمان کو خالص بھی رکھن، یعنی وہ صاف ستھرا رکھن، ہر قسم دے شرک اور ہر قسم دی بدعت تو بچا کے رکھن، تے اللہ انہاں واسطے امن پیدا کر دیتا۔ اللہ دے ہاں بھی جڑا وزن ہے نا وہ ایمان دا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی جڑا آسمان تو نظر کرم کرے زمین تے شکل و شباہت نہیں دیدا، اللہ تعالیٰ قد کاٹ نہیں دیدا، قوم نہیں دیدا، حسب نہیں دیدا۔ اللہ جدہ ہی نظر کرم، نظر رحمت زمین دے اتے اہل زمین تے انسانیت تے کرن لگے تو اللہ معیار صرف ایمان کو سمجھ دے۔ جنہ دے کولو ایمان ہے اللہ انہاں واسطے نظر کرم کرن دے، اور جنہ کولو ایمان نہیں وہ چاہے جتنا مرضی سردار ہیں، نواب ہیں، خان ہیں، اللہ انہاں تے نظر کرم نہیں کرنا۔ حیثیت ایمان دی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ کل قیامت علیہ موٹا تازہ وزنی ترین بندہ، بھاری بندہ اللہ دے ترازو وچ اوندا وزن کیتا ویسی، فرمایا کہ لا یزنو عند اللہ مثل جناح بعوضۃ، کل قیامت علیہ اللہ دے ترازو وچ این وزنی بھاری ترین بندے دا وزن مکھی دے پر دے برابر بھی نہیں ہونا۔ مچھر تے مکھی دے، حالانکہ وزنی بندہ ہے، روز معاشر اس بندے دے نال دا کوئی بندہ وزنی ہے کوئی نہ، اتنا موٹا تازہ اور وزنی بندہ وزن مچھر دے پر دے برابر بھی نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ موٹاپا آئی، جسم بھاری ہا،
وزن ظاہری طور تے پورا ہا بلکہ زیادہ ہا اوہ رہا، لیکن ایمان کوئی نہ۔ ترازو وچ وجود نہیں تل دے، اللہ دے ہاں ترازو وچ ایمان تل دے۔ اللہ دے ہاں ترازو وچ قومہ نہیں تل جاؤں، اللہ دے ہاں ترازو وچ شکل و شباہت نہیں تل دی، اللہ دے ہاں ترازو وچ عقل دا معیار اور عقل دا وزن نہیں کیتا ویندا، ایمان دا وزن کیتا ویندا۔ اور انہاں دے مقابلے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، مشہور و معروف حدیث رضی اللہ تعالیٰ، چھوٹے جے قد دے صحابی ان، دبلے پتلے، مسواک تروڑن دی غرض نال درخت تے چڑھن، ہوا دا جھولا تے جھونکا ہے، پنڈلی ابن مسعود دی ہلن لگی، ساتھی تلے کھڑے ان دیکھ کے مسکراون لگ گئے۔ نبی علیہ السلام نے انہیں دی مسکراہٹ دے کے فرمائے ابن مسعود دی پنڈلی دے ہلن تے مسکران دے پہو نہ مسکراؤ۔ ابن مسعود کو اللہ نے بڑا وزن دیتے، اللہ دے پیغمبر وزن ہوندا تے پنڈلی برداشت کریں دی۔ آپ نے فرمایا میں دسینا تساں اللہ تعالیٰ دی رحمت دے ترازو اچ دیکھو، نبوت دی نظر دے زاویے اچ دیکھو، ایمان دے ترازو اور تراوڑے اچ دیکھو۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دی ترازو دے اندر اگر صرف پنڈلی رکھ دیتی ونجے تے بے پاسے بے پلڑے اچ احد پہاڑ چاہ کے رکھ دیتا ونجے، احد پہاڑ دی بھی جرت نہیں ابن مسعود دی پنڈلی دے وزن دا مقابلہ کر۔ وزن جیڑا ہے نا، وزن اللہ تعالیٰ روب، دبدبہ، حیبت، عزت، معیار، برکت وہ ایمان دی وجہ تو پیدا کریں، ورنہ نہیں۔ مکے دے کافریں ارادہ کیتا نبی کریم دے کٹھے بے کے اساں بھی قرآن سنوں، توحید سنوں، واز سنوں، چودھریان، سرداران، قریشیان، ہاشمیان، مکے دے بیت اللہ دے متبلیان، بڑے بڑے اچھے اچھے نسب نامے دے مالکان۔ چونکہ نبی علیہ السلام حریصاً ہرس رکھ دیاں ہو سکتے جو انہاں لوگاں دے دل چ ایمان آ ونجے۔ آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں، تساں آئے کرو میرے کولو، میں تو کو قرآن پاک سنے سا، ہو سکتے ہدایت دا ذریعہ بن ونجے۔ انہیں کہ ساری ایک شرط ہے جڑے ویلے ساکو قرآن سناؤ، واز سناؤ، درس سناؤ، اون ویلے تواڈے جڑے غریب غربا لوگ ہیں نا، جنہاں دے چولے کرتے کمیزیں دے اوتے ٹاکیاں لگیاں ہوئے ہیں، جنہاں دے پیران دے تلے جتی ہے تا سر دی دستار نہیں، جنہاں دے سر دی دستار ہے تا پیران دی جتی نہیں، اے لوگ نہ بیٹھے ہوئے، جے اے بیٹھے ہوئے تو وال ساری توہین ہے، ساری گستاخی ہے۔ نبی علیہ السلام دے دل تڑا پائی بے کسے طریقے انہاں کولو ایمان آ ونجے۔ آپ نے صحابہ کو منع کر دیتے کہ این وقت ہے تسا نہیں آونا۔ نبی علیہ السلام دے صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکھاں تو نبی نے غریب جہاں صحابی ہے نہیں دیکھ سکیا کہ محفل لگی ہوئی ہے، اکھاں دیا نظرہ نہیں گیا، غریب ہے، پیرائیں چے جتی کوئی نہیں، سر تے دستار کوئی نہیں، چولے کرتے تے ٹاکیاں لگیاں ہوئے ہیں، لیکن دل دے اندر جڑا ایمان ہے بڑا پختہ ایمان ہے، کامل ایمان ہے، پکا ایمان ہے، سچا اور سچا ایمان ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دے دروازے کو دستک دیتی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے من دق الباب، کون ہے دروازے کو دستک دیوان اللہ؟ اللہ دے پیغمبر میں عبداللہ ابن ام مکتوم حاضر ہویا کھڑا، جے میں کوئی اجازت دے ہو تو میں توڑے درس قرآن توڑے واز توڑی نصیحت دے اندر بہن چاندہ تے شرکت کرنا چاندہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے غصے دا اظہار فرمائے، آپ علیہ السلام دے متھے تے تیور آ گئے۔ امام کائنات نبی کریم علیہ السلام نے سختی بھی کی تھی، آپ نے سختی دے الفاظ بھی ظاہر کیتے، ناراض بھی ہوئے۔ فرمایا عبداللہ میں منع کی تامی اے مکے دے قریشیں دی کلاس دا وقت ہے، تو کدے آ گئی؟ میرا انہاں نال معاہدہ ہے جو کوئی غریب تے فقیر تے مسکین تے معذور کہنا سی۔ اللہ دے پیغمبر میں کو پتہ نہ ہا، میں نہیں دیکھ سکیا جو انہاں دے آمد دا وقت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے غصہ کیتے، ابن ام مکتوم جن دے گھر دے چولہے چ کئی مہینے اگ نہیں بلدی، جن دے سر تے دستار کوئی نہیں، جن دے پیرا تلے جتی کوئی نہیں، جن دے کمیز تے کرتے تے کئی پیوند لگے ہوئے ہیں، اے دروازے دے باہر ون کے دیوار دی ٹیک لگ کے بائے گئے، تا سر اپنا ڈوہیں گوجیں تے گھٹنے دے درمیان اچ دے کے اللہ کریم دے نال رابطہ کر کے عرض گزار ہوئے، آکھن لگے یا اللہ کیڑا مسئلہ ہے، میرے کے کیڑی خطا ہوئی ہے
کہ امام کائنات نے اپنے کٹھے میں کو بلہاون بھی گوارا نہیں کیتا. سونے وہ غریب ضرور ہیں, اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے نال بڑی محبت رکھ دے ہیں. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رو پے, نبی کریم دی ناراضگی بلا کیویں برداشت ہویا. امام کائنات دی ناراضگی دی وجہ تو ابن ام مکتوم دے اکھاں وچ آنسو آئے. میرا کی وال والے ہو, وال کیا تھا ذرا غور چا فرماؤ. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم دے آنسو اکھاں وچوں نکتن تے جا زمین تے کوئی نہیں گرے. اللہ تبارک و تعالی دا عرش جوش چا گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا پیارا جبریل ہن دیکھو اللہ دے ہاں معیار کیڑی شاید ہے, اللہ دے ہاں عزت کیڑی شاید ہے. ایک پاسے غریب جیاں صحابی ہے, ایک پاسے مکے دے قریشی ہیں. اللہ ترازو پیا لیندے, درمیان امام کائنات دی عدالت لگی ہوئی ہے. ہن دے دیں جو اللہ دا فیصلہ کیڑے پاسے ویندے. ایک دے اکھاں وچ جو آنسو ہیں, بیا چہرے دے اوتے مسکراہٹ پیدا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. کہیں کو پیسے دی کمی کوئی نہیں تے اے ہے بیچارہ چہرہ پیسے دیکھ بھی نہیں سکتا, غریب جیاں بندہ ہے. اللہ کریم فیصلہ پہ فرمیندن. اللہ فرمیندے جبریل جی رب جلیل ونج میرے پیغمبر کو تسا میری طرف حکم فرما دے ہو, اٹھو انہیں مکے دے قریشی تے ہاشمیاں کو چھوڑ دے ہو تے تسا دروازے دے پار ونج کے اکھاں تو نبی نے غریب صحابی کو اٹھا کے اپنے سینے نال لاؤ. ابن ام مکتوم اللہ کریم کو بڑا پیارا ہے. اے ہاشمی پیسے والے اے قریشی زمیندار تے زمینے والے, لیکن میں اللہ دے نزدیک عزت انہیں دی بنسبت ان نبی نے دی ہے جڑا چولے تے کرتے تے ٹاکیاں لایا ہوئے ہے, جندہ پیریں چ جتی کوئی نہیں, جندے سر تے دستار کوئی نہیں, لیکن ان دے دل دے اندر پختہ تے سچا ایمان موجود ہے. اساں رشتہ داری کرنی ہوئے ایمان کریں نہیں سے رٹھا, کہیں نہ لین دین کرنا ہوئے ایمان دی بنیاد کریں نہیں سے بڑھائی. اپنی بیٹی دا رشتہ کرنے کوٹھی بلڈنگ نوکری اے چیزاں دیکھیں ایمان نہیں سے رٹھا. بیٹے دی شادی کرنی ہے پرلی فیملی دا ایمان نہیں سے پتہ کیتا. اساڈا معیار ایمان ہے ہی نا. جیڑی قوم دا معیار تے بنیاد ایمان نہ ہوئے او امن دی کیویں حقدار بن سکتی ہے. اللہ انہاں لوگاں کو کیویں امن دے وے جنہاں لوگاں چ ایمان ہے ہی نا, جنہاں دا معیار ایمان نہیں. اللہ دے ہاں عزت تے عظمت کیڑی شے دی ہے؟ ایمان دی. چہرے تے نورانیت اندی ہے تے ایمان نال, اللہ شکل نہیں دے دا. امام کائنات نبی کریم علیہ السلام حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو سینے دے نال لینن, آپ دے متھے کو چمدن تے فرمیندن عبداللہ تیری شان دا پتہ اج لگے. جبریل تیری شان اس قرآن پاک دیاں ایتاں چاہ کے آئے. قیامت تک واسطے جے تک مسلمان قرآن دی تلاوت کریں دے راسن, تیرے ایمان دے چرچے تے تذکرے پڑھ دے راسن. اللہ نے فرمائے آباسا و تولا ان جاءہ الأعمى وما يدريك لعله يزكى. اللہ نے شان نازل فرمائی, اللہ نے ووٹ دیتا, وٹپ کی تھی, طرفداری کی تھی, وکالت کی تھی, کہیں دی اون بندے دی جندے دل ایمان آئی. اللہ دے آکر میال شکل و صورت ہوں دی تے حبشے دا بلال رب دی جنت دا وارث نہ بن سکیا. نبی کریم معراج علی رات معراج تے گئے, قدمہ دی آہٹ سنائی گئی ہے. آپ نے فرمایا جبریل کہیں دی آواز ہے, اللہ دے پیغمبر توڑے یار بلال دی آواز ہے. آپ نے فرمایا بلال ہے تا مکہ مکرمہ چ اللہ دے پیغمبر وہ چلتا زمین تے اللہ دے قدمہ دی آہٹ جنت دے حورا کو سنوا رہے ہیں. حضرت بلال دی خوبی کیا ہے؟ جے شکل دیکھو تے کالے رنگ دائے, جے چہرہ دیکھو تے موٹے ہونٹاں لائے, جے کولا تے کرتا دیکھو تے کمید جسم تے کدیں نصیب ہی نہیں ہویا, تے
تے اگر حالت کیفیت دیکھو ساری زندگی امیہ دی غلامی کرندہ رہ گئے. حضرت بلال دا اے جڑا چرچا، حضرت بلال دی اے جڑی بھل بھل، حضرت بلال دی اے جڑی واہ واہ، حضرت بلال دی اے جڑی شان تے ترہ، حضرت بلال دی اے جڑی دستار. لوگوں میرے تو پوچھو جو وجہ کیا بنی ہے؟ خاندان بھی چنگا نہیں، آلہ نہیں، شکل و صورت بھی سونی نہیں، درہم دینار دا بھی مالک نہیں، یہ بھی غلام تے نوکر دی حیثیت رکھنا لا. امام کائنات واپس آئے، آپ نے صحابہ کرام وچ نظر فرمائی، آپ نے فرمایا پتہ کرو بلال کتھا ہے. اللہ دے رسول بلال معمول دے مطابق صحابہ دے مجمع دے آخر وچ بیٹھا ہویا ہے. امام کائنات نے فرمایا بلال کھڑا تھی. اللہ دے نبی میں حاضر ہاں. آپ نے فرمایا بلال آج دے بعد مجمع دے آخر وچ نہ بیٹھا کر، اتھا میرے نال آ کے بیٹھا کر. رات میں کو پتہ لگے رب نے تیں بلال دی کتنا شان بنائی ہے. رب دے ہاں عزت دا معیار ایمان ہے. جیڑے لوگ اپنے سارے معاملات دا معیار ایمان چا بناویں اللہ انہاں کو کدیں رسوا نہیں کریں دا. جڑے سلام دعا رکھیں تے بنیاد ایمان، جڑے رشتہ داری رکھیں تے بنیاد ایمان، جڑے کہیں نال محبت رکھیں تے بنیاد ایمان، جڑے کہیں نال نفرت کریں تے بنیاد ایمان. من احب للہ و ابغض للہ و آتا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. ساری زندگی دی مصروفیت دا معیار ایمان بناؤ. اللہ فرمائے دے جنہ جنہ لوگاں دے دلیں چ ایمان دی عزت ہے اللہ کریم انہاں کو کدیں رسوا نہیں کریں دا. برکت اندی ہے، عزت اندی ہے، حیا اندے ایمان دی برکت نال. نبی کریم علیہ السلام نے ایک نوار صحابہ کرام کو فرمائے کیڑا بندہ ہے توڑے وچو جڑا آج رات میرے خیمے دی پارے داری دے وے. ہو سکتے دشمن حملہ کرے، توڑے وچو کیڑا بندہ ہے جڑا ڈیوٹی دے وے آج رات میرے خیمے دا پارا دے وے. صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، امام کائنات دا سوال ہے. میرے نبی کریم دے صحابی کھڑے ہو گئے جنہ دا نام ہے حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آدھے اللہ دے نبی میں حاضر ہوں. آپ نے فرمائے اجلس یا زیاد، بیٹھ ہی زیاد تیرا کام نہیں، جسم تیرا کمزور ہے، دبلا پتلا جسم میں تائیں تہ ایک تیر بھی بمشکل برداشت کرنے. حضرت زیاد بہ گئے. تھوڑی دیر دے بعد نبی کریم نے ول اعلان فرمائے. حضرت زیاد ول کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمائے بے زیاد بیٹھ جا. ول نبی پاک نے سوال کی تے ول زیاد کھڑا ہو گئے. امام کائنات نے فرمائے زیاد بیٹھ جا تیرا کم نہیں. اللہ دے پیغمبر میں باہن تے تیار ہاں، لیکن میں کو دسو میرے اندر کمزوری کیڑی ہے جو میں تھوڑا پارا نہیں دے سکتا. امام کائنات نے فرمایا جسم تیرا کمزور ہے، دشمن دے ایک تیر دی مار ہے، تیرا کم نہیں ساری رات پارا دیونا. حضرت عبداللہ حضرت زیاد دے اکھاں وچوں آنسو آ گئے. ادے اللہ دے نبی ٹھیک ہے میں جسم دا کمزور ضرور ہاں، میری حالت جڑی ہے ظاہری طور تے بڑی کمزور ہے، لیکن میرے دل دی کیفیت کو رب جاندا ہے. میرے دل دے اندر تواڈی محبت ایمان بڑا بہت مضبوط ہے. آزما کے دیکھو، چیک کر کے دیکھو، فیصلہ تا صادر فرماؤ. امام کائنات نے چنانچہ حکم صادر کر دیتے. حضرت زیاد نبی پاک دے خیمے تے پارا دینا کھڑے. دشمن قریب ہے. جڑے ویلے زیاد تے نظر پہ گئی ہے سارے مسکراون لگ گئے. زیاد دی تا جرات ہی نہیں سارے تیران دی بچھاڑ برداشت کر سکے. اے تا ہکے تیر دی مار ہے. دشمن نے پہلا تیر مارے زیاد کو پتہ ہی نہیں لگا. جڑا ایک تیر دی مار پیا سمجھا وینا وال دوجا تیر مارے حتیٰ کہ حضرت زیاد دے سینے تے 70 کے زیادہ تیر لگ گئے. زیاد جا گرن دا نا نہیں پیا گھندا. حضرت زیاد دے سجے بازو تے تیر لگے. حضرت زیاد گر پہ وات اچھے تک کھبے بازو تے تیر لگ دے رہ گئے حتیٰ کہ دشمن دے تیر مک گئے. حضرت زیاد بعد جوان کے ڈٹھے تک گرے. نبی پاک کو اطلاع ملی ہے توڑا پہرے دار زخمی ہو گئے.
حضرت امام کائنات میں دوڑتے ہوئے گئے، اپنے تیز تیز قدمان دے نال چل دے گئے، ون کے حضرت زیاد دا سر امام کائنات نے اپنے دامن چ رکھیا ہویا ہے۔ میں سمجھدا سارا جگ جہان قربان کر دیواں حضرت زیاد دے نصیبے تو جڑا امام کائنات دے دامن چ جیندا سر موجود ہے۔ اللہ دے پیغمبر نے سر رکھیا ہوئے ہے، آپ مسکرا پے، آپ نے فرمایا زیاد میں بار بار تک وکھیندا رہ گیا، بے تھی زیاد بے ونیا، حالت رٹھی تیری طبیعت کیویں؟ حضرت زیاد دے اکھاں وچوں آنسو آ گئے، ادے اللہ دے رسول سودا مہنگا کوئی نہیں، جان دیتیم تا ایمان بچائے میں کوئی یقین ہے اللہ دے ہاں جان دی کوئی حیثیت نہیں، حیثیت ہے تا ایمان دی حیثیت ہے۔ اللہ کریم دیاں وجود دی کوئی حیثیت نہیں، رب دیاں سنہپ دی کوئی حیثیت نہیں، اللہ دی قسم ہے انہاں بلڈگاں تے پلازیاں دی کوئی حیثیت نہیں، معزز سامعین پلاٹاں تے مکاناں دی کوئی حیثیت نہیں، اگر حیثیت ہے تو صرف ایمان دی حیثیت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا زیاد زخماں دی حالت دیکھ، حضرت زیاد آکھن لگے اللہ دے نبی ایک مسئلہ تا سمجھاؤ جا، تساں آپ فرمیندے ہوندے ہو بندہ جڑی حالت جو فوت ہوئے ہوں حالت جو قیامت والے روز اٹھایا ویندے۔ اللہ دے پیغمبر فرمائے ہاں ایو مسئلہ ہے۔ امام کائنات کو آکھن لگے سونے ہو ول میری خوش نصیبی دی کیا بات ہے، قیامت لڑی کئی لوگ اٹھسن بدر دے میدان چو، کئی لوگ اٹھسن احد دے میدان چو، کئی لوگ اٹھسن کیڑے میدان چو۔ اللہ دے پیغمبر میں زیاد ہو خوش نصیب ہو ساں، اللہ میں کو معاشر دے روز توڑے دامن دے وچو اٹھے سی اور پہلے پہلے میرے نظریں دے سامنے توڑا نورانی چہرہ کر دے سی۔ کیڑی شاید اہمیت ہے، حیثیت ایمان دیئے، کیوں روندے ودے ہو جو اتفاق نہیں ملدا، امن نہیں ملدا، برکت نہیں اندی، رحمت نہیں اندی۔ خدا را زیادہ پیسے کٹھے کرن نال امن نہیں آ سکدا، زیادہ پلاٹ گھنن نال بالیں چ اتفاق نہیں آ سکدا، زیادہ زمینہ تے جائیداداں کچھا کرن نال اللہ رحمت تے برکت نہیں دینا ہوندا۔ اللہ فرمیندے بے برکتی دا علاج ایمان ہے، ناراضگی دا علاج ایمان ہے، جھگڑے تے قتل و غارت دا علاج ایمان ہے، مظلومیت دا علاج ایمان ہے۔ اگر تساں اپنے اندر ایمان پیدا چا کرو اللہ امن بھی نصیب کرے سی تے ہر قسم دا فضل بھی نازل فرما رہے سی۔ حیثیت کیڑی شاہدی ہے؟ ایمان دی۔ مختصر وقت ہوندے جمعہ دا میں جڑی بات سمجھانا چاہنا ایمان ہے کیا، ایمان ہے کیا، حیثیت جو ایمان دیئے اتھا ہر بندے دا دعویٰ ہے میں ایماندار ہاں۔ کوئی بے نماز ہے تے وعدے میں ایماندار ہاں، اگر کوئی نمازی ہے تے وعدے میں ایماندار ہاں، اگر کوئی شرابی ہے تے وعدے میں ایماندار ہاں۔ اگر کسی کو لو پوچھو نماز صبح دی پڑھی آئی آدھے اگر ایمان ضائع نہ کراؤ تے نماز میں کوئی نہیں پڑھی، یعنی نماز بھی نہیں پڑھی تے ایمان بھی ضائع نہیں ہویا۔ یہ مطلب دعویٰ ہے دا کہ میں بھی ایماندار ہوں۔ اے اللہ سانو مسئلہ سمجھا دے، انہاں لوگاں نو ایک گل واضح کرا دے کہ ایمان کنوں کیا جاندے ہے، ایمان کیڑی شاہدہ نہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماندے نے لوگو ایمان دو چیزاں دا نہ ہے۔ کنے چیزاں دا نہ؟ گل مکن لگی مختصر وقت۔ حیثیت ایمان دی، ایمان ہے کیا؟ اے مختصر خطبہ، حیثیت ایمان دی تے ایمان ہے کیا؟ جی یا رسول اللہ کیڑیاں دو چیزاں نے؟ توجہ میرے وال رہے ادھر ویکھیا جی، کیڑیاں دو چیزاں نے ایمان آلیاں؟ نبی کریم علیہ السلام فرمینن جیڑے بندے دے اندر دو چیزاں پیدا تھی ونجن سمجھو بندہ ایماندار ہے۔ ان سارے بزرگ بھرا وڈے چھوٹے معزز سامعین غور کرو وہ کیڑیاں دو چیزاں جنہاں دے نال ایمان نصیب ہوندے۔ امام کائنات دی حدیث مبارکہ ہے، امام کائنات نے فرمائے الایمان بین الخوف والرجاء۔ لوگو ایمان دو چیزیں دا نہ ہے جیڑے بندے دے دل وچ اللہ کریم دا ڈر پیدا ہو ونجے
سمجھو وہ بندہ ایماندار ہے جڑا اللہ دی پکڑ کے ڈر گئے، جڑا اللہ دے قہر کے ڈر گئے، جڑا اللہ دے عذاب کے ڈر گئے، جڑا اللہ دی جہنم کے ڈر گئے، جڑا اللہ کریم دی مار کے ڈر گئے، جڑا اللہ دے سوال و جواب کے ڈر گئے، جڑا اللہ دی عدالت کے ڈر گئے، جن دے دل والے کمرے چ اللہ دا ڈر پیدا تھی گئے، اے سمجھو بندہ ایماندار ہے۔ سارے دل چ اللہ دا ڈر ہے نہیں، ڈر ہویا مسجد آباد ہوئے نا اساں سارے نمازی ہوں اللہ دا ڈر ہویا اساں اپنی بیٹی بہن دا حق نہ کھاؤں گا، اللہ دا ڈر ہویا پانی دی جگہ تے شراباں استعمال نہ کروں گا، اللہ دا ڈر ہویا بدکاریاں بد کرداریاں غیر اخلاقی جرم نہ کرے۔ اگر سارے دل چ اللہ دا ڈر ہوندا اساں اپنے ماں باپ دی بے ادبی گستاخی کدی نہ کر دے۔ سارے دلیں چ محبت پیدا تھی چکی ہے دنیا دی، جدہ دنیا دی محبت ہوئے اتھا رب دا روب تے دبدبا تے ڈر نہیں بہ سکدا، جدہ اللہ دا ڈر ہوئے اتھا دنیا دی محبت پیدا نہیں تھی سکدی۔ جیندے جیندے دل لالے کمرے چ رب دا ڈر رہے، جڑا صبح اٹھے تے ڈر رہے، جڑا سمن لگے تے ڈر رہے، جڑا مسجد چاون لگے تے ڈر رہے، باہر ونجن لگے تے ڈر رہے، اوہ جیندہ دل کمبن لگے، جیندے دل دی دھڑکن ودھ ونجے، اللہ دا قہر تے عذاب سن کے جیندہ دل ڈر رہے۔ امام کائنات نے فرمائے اے بندہ مبارک بات دا مستحق ہے، کیونکہ اللہ کریم نے کو دولت ایمان نصیب فرما لیتی ہے۔ بندہ ہاتھ دا استعمال کرن کی نے پہلے کہنے کے ڈر رہے اللہ کے، زبان کو کھولن کے پہلے بندہ کہنے کے ڈر رہے، جہاں ڈر ہی کوئی نہیں تے دسو اندے حکم دی اطاعت اور لاج کی میں رکھی سی۔ نبی پاک نے فرمائے جہاں دل چ اللہ کریم دا ڈر آ گئے وہ بندہ کیا ہے، وہ کیا ہے، ڈر کہنا ہونا چاہیے۔ امام کائنات میں درخت دی ٹیک لا کے آرام فرمائیں، آپ دی تلوار لٹک رہی ہے، ایک بندے آ کے تلوار چاہتی ہے، نبی پاک کو جگہ ایسی آکھن لگے اللہ دے نبی دسو بلا میں یاسمک منی، آج میری تلوار کے تو کو کائیں بچاونے۔ امام کائنات دے سامنے دشمن، امام کائنات کو پتہ ہے جو ہو سکتے تلوار مار دے وے، لیکن نبی پاک کو نہ تلوار دا ڈر رہے نہ سامنے آوانا لے دشمن دا ڈر رہے۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا تیری تلوار کے میں کو میرے رب نے بچاونے، اللہ عصمنی من کا، اللہ کریم نے بچاونے۔ اے تعلیم دیتی وے دی پئیے موت سامنے آ چکی ہوئے، پتہ ہوئے جو دشمن سر تے آ گئے، پتہ ہوئے جو اے جان کے زیادہ مارن دی تیاری ہے چھے، اے بھی یقین ہو گئے جو بندہ مرن تے آ گئے۔ والوی میرے نبی پاک دی نصیحت وے این حالات چی کھڑ کے بندے دے دل چگر ڈر ہوئے تا صرف پروردگار عالم دو ہوئے۔ اللہ کے جڑا نہیں ڈرتا ماں باپ کے کیویں ڈر سی، جڑا رب دی پکڑ کے نہیں ڈرتا، اللہ دی جہنم کے نہیں ڈرتا۔ رب نے اپنا ڈر تے روب پیدا کرنے دی خاطر جہنم بنائی ہے۔ بعض دفعہ اللہ سورج کو گرہن کر دیں دے، بعض دفعہ اللہ زمین تے زلزلے پیدا کر دیں دے، بعض دفعہ اللہ خسارے گھاٹے پیدا کر دیں دے، اولاد اللہ عیب والی پیدا کر کے اپنا ڈر پیدا کروانا چاہتے، بعض دفعہ اللہ وڈے وڈے نقصان گھاٹے خسارے مسلط کر کے اپنا ڈر پیدا کروانا چاہتے، لیکن لوگ ٹس تو مس نہیں ہوندے، کہیں دے دل چ اللہ دا ڈر ہی کوئی نہیں۔ جنہاں دے دل چ اللہ دا ڈر رہے وہ سمجھو ایمان علین۔ نبی پاک دی حدیث مبارکہ ہے بندہ مرن لگے اپنی اولاد کو کٹھا کیتے وصیت کرن لگے، او میرے بیٹو او میری اولاد، میں جڑے ویلے مر ونجاں میری میت کو آگ لا دیوائے تے این آگ دی جڑی کیری راکھ بنے وہ پانی اس تے دریاواں چھوڑ دیوائے۔ انہیں کہ بابا جی وجہ کیا ہے؟ آکھا لگے زندگی اچ بڑے بڑے گناہ کیتے ہم نافرمانیاں کی چمی، رب دے سامنے کھڑے تھیون کے بڑا ڈر لگ دے، انہیں رب دے سامنے پیشی نہیں پائے سکتی، اللہ اسی جیتا نبی نہیں کھڑ سکتے، میں کیوں ڈر گئے۔ نبی پاک نے فرمائے چنانچہ مر گئے، اولاد نے اوہیں کیتے ان دی ساری میت کو جلا دیتا گئے۔ پروردگار عالم دے سامنے بندہ پیدا کرنا مشکل ہی کوئی نہیں، دوبارہ پیدا کرتے قادر ہے،
اللہ تعالیٰ نے حکم دیتے پانی کو، حکم ملے ہوا کو، جو بندے دی راکھ جمع کرو، راکھ جمع کر دیتی گئی۔ اللہ پوچھدا پے بندہ بن گئے، اللہ نے پوچھے دسا تسا یہ نصیحت کیوں کی تھی آوی؟ اللہ پاک کا ڈر پیدا تھی گیا میرے دل سے تیرے بارے، تاکہ میں تیرے سامنے کھڑا نہ تھی سکاں۔ اللہ کریم نے فرمائے جڑے بندے دے دل وچ میں اللہ دا ڈر آ گئے، جڑا ڈر گئے میں کھڑا کیویں تھی ساں، جڑا ڈر گئے میں حساب کیویں دے ساں، جڑا ڈر گئے میں سوال دا جواب کیویں دے ساں، جڑا ڈر گئے میں اللہ دی عدالت دے سامنا کیویں کرے ساں، اوندا نتیجہ کیا نکلدا رہندے؟ امام کائنات نے فرمائے اللہ فرمیندے اگر تیرے دل وچ ڈر آ گئے فرشتے او چاہو ایندا نامہ اعمال، اللہ نے سارا نامہ اعمال تے رحمت دی قلم پھیر کے این بندے دے سارے گناہ معاف کر کے رب نے جنت دا وارث بنا دیتا ہے۔ کہندا ڈر ہونا چاہیے۔ جنہیں لوگوں دے دل وچ ڈر ہوندے وہ صبح ستے نہیں رہندے، وہ نماز تے حاضر ہوندے۔ جنہیں دے دل وچ اللہ دا ڈر ہوندے وہ راتاں دا تہجداں پڑھدے۔ جنہیں دے دل وچ ڈر ہوندے وہ متھے تے وٹ نہیں پیندے۔ جنہیں دے دل وچ اللہ دا ڈر ہوندے وہ کہیں کو حقارت دی نظر نال نہیں ویکھدے۔ اے ایمان دی پہلی سیڑھی اور پہلی پوڑی ہے کہ جڑے بندے دے دل وچ خوف خدا ہے، خشیت ہے، ایویں سمجھو وہ ان دے دل وچ کیا ہے؟ بولو ایمان ہے۔ اگلی گل مختصر، نبی پاک نے فرمائے جن دے دل وچ اللہ دا ڈر پیدا تھی وے سمجھو کیا ہے؟ بولو۔ ایک استاد نے نا کلاس دا امتحان گھننا ہی ایک ایک مرغی تے ایک ایک چھری ہر سٹوڈنٹ کو دے دیتی ہے تے آکھیس اے اتھا اتھا ذبح کراؤ جتھا کوئی نہ پیا دے دا ہوئے۔ کوئی گئے دیوار دی آڑ چے ذبح کر رہے، کوئی گئے کمرے کو اندر کنڈی دے کے ذبح کر رہے، کوئی کیڑی جگہ تے کوئی کیڑی، پوری کلاس ہی جو ایک سٹوڈنٹ ہے جڑا مرغی بھی پکڑی ودے چھری چاتی ودے تے زندہ مرغی ہے۔ استاد نے پوچھے بھی تائیں کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جتا کوئی نہ پیا دیتا ہوئے مرغی ذبح کرا میں آ؟ وہاں کہ استاد محترم تساں فرمایا ہے اتھا ذبح کرنی ہے جتا کوئی نہ پیا دیتا ہوئے، میں کمرے دی اندر کنڈی لا کے ذبح کرن لگا، میرے دل خیال ہے بیا تک کوئی نہیں پیا دیتا، عرشاں والا رب تے دیتا ہوئے۔ میں دیوار دی آڑے چاہ کے مرغی ذبح کرنے لگا، میرے خیال ہے چاہے دنیا نہیں پئی دے دی پر رب دی نظر تا ساڑے تے ہے، بس میرے دل چ اللہ دا ڈر رہا، میں تاں کر کے مرغی ذبح نہیں کی تھی۔ حضرات اندھیرا ہے، رات دی تاریکی ہے، سفر ہے، حضر ہے، کوئی معاملہ ہے، ہر وقت اللہ دے دا پے اور ہر وقت بندے دے دل چ اللہ دا ڈر ہونا چاہیے۔ جن دے دل چ ڈر رہے ہوں دے دل چ کیا ہے؟ بولو۔ یہ پہلی چیز ہے، یہ دل خوف آ گئے سمجھو ایمان ہے۔ جڑا ڈر گئے نا کہیں بھی چیز تے قبضہ نہیں کرے نا سمجھو ایمان ہے۔ اگلی گال کیڑی ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے جڑے بندے دے دل دیاں امیداں رب نال جڑیا ہویا ہوں تے سمجھو ایمان آ گئے۔ ظالم ظلم دی حد کر دیتی ہے، مظلوم دے دل دی امید علی تار رب نال جڑی ہوئی ہے۔ لکھا وقت آ گئے سارے ڈاکٹریں لا علاج کر دیتے، وطوی مریض دی امید دی تار رب نال جڑی ہوئی ہے، قرض ادا کرن دا کوئی ذریعہ باقی نہیں، والوی مقروض دی امید والی تار رب نال جڑی ہوئی ہے۔ اے امید بہار پیدا کریں دی ہے، اے امید بندے کو دلیر بنیں دی ہے، اے امید بندے دے اندر حیا پیدا کرویں دی ہے۔ نبی پاک نے فرمائے جن دے دل دی امید دی تار اللہ دے نال جڑویں دی سمجھو ایمان آ گئے۔ یا اللہ امید کی ہو جی ہونی چاہیے۔ اللہ کریم نے فرمائے زکریا پیغمبر کو لے گنو، وال سفید ہو گئے، ہڈیاں کمزور ہو گئے، بیوی بانج ہو گئی ہے، مختصر اشارہ کرے ساں آدھا بھی کھڑے، انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا۔ اے اللہ میرے ہڈیاں کمزور ہیں، میرے وال سفید ہو گئے، وامرأتی آکرا میری بیوی بانج ہو گئی ہے، لیکن والوی تیرے کہ میں بیٹے تے پتر تا سوال کرنا۔ اللہ نے فرمایا کمزوریاں اپنے آپ نسیندہ کھڑیں، وال تیرے سفید ہو گئے، ہڈیاں تیریاں کمزور ہو گئے، بیوی تیری بانج ہو گئی ہے، وال کیڑی بنیاد تک کیڑے مسئلے تے جرت کر کے بیٹا کھڑا منگ دیں۔ حضرت زکریا آدن ہکا شائے ہے میں دیکھیں جندے تے میں جرت پیا کرنا ہوئے ہے، وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا۔
مردہ مر ونجا پر تواڈے نال جڑی ہوئی امید کمزور نہیں ہو سکتی اللہ کریم نے فرمائے زکریا دی امید دیکھ کے میں اللہ نے یحییٰ بیٹا عطا فرمائے وہ لوگوں امیدہ میں اللہ تیرے کیا کرو تواڈا کوئی بندہ والد انگا نہیں کر سکتا حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پتروں کو پہ بھیجے مصر دے وچوں ونجو بنیامین کو چھڑواؤ چٹھی لکھ کے دیتی نے نال فرمینن ویندے تاؤں ہے پہو وینجے وینجے فتح حسسو میں یوسف کو تلاش کریں دے وجائے جڑے لوگ آدن بابے دی کوئی قدر نہیں ارڑے کوئی بابا ہے جڑا بیٹے دی جدے گئے چاپنیا اکھاں سفید کی تی بیٹھے اے بابا ہے جائے کریں اپنے دل دی مراد پوری نہیں کی تی بازار چونجے تے بابے کو اولادہ دیا فرمائشاں یاد انجن کہیں دکان تے ونجے تے بابے دے سامنے اولاد ہوں دیئے جے جنا مشکل وقت آوے بابا آپ پھٹے پرانے کپڑے پا کے گزارا کر گندے لیکن اپنی اولاد کو بہار چڑے کے خوش کڑا تھی نہ ہوندے بابے دا خیال کیتا کر اے بابا ہے 40 سال دار سا گزریا پہ اے بیٹو یوسف کو تلاش کریں دے ونجائے ابا جی یوسف تے 40 سال دار سا گزر گئے یوسف دیاں تے ہڈیاں بھی گل گیاں سن حضرت یعقوب علیہ السلام وعدن تلاش کرائے لبھائے لبھنا تواڈا کام ہے تلاش کرنا تواڈا کام ہے تے ملا دیونا میرے رب دا کام ہے انہیں کہ کیڑی خوبی ہے حضرت یعقوب وعدن لا تیاسو من روح اللہ انہو لا ییاسو من روح اللہ الا القوم الکافرون اے پترو اللہ دی رحمت کے نا امید نہ ہو امید دا تارا مضبوط کرو میں کوئی یقین رب یوسف ضرور ملا لے سے یعقوب کو یوسف ملیا امید دی برکت نال زکریہ کو یحییٰ ملیا امید دی برکت نال اللہ معافی دیں دے بخشش کریں دے خوف تے امید دی برکت نال جن دے دل دی کیفیت تے رب دا ڈر ہے سمجھو ایماندار ہے اور جن دے دل دی کیفیت دی امید رب نال ہے سمجھو ایماندار ہے آخری بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی اتنا تقوی اتنا للہیت حضرت عمر دا قول اگر تسائیں سن گی دا تا سمجھو پورا جمعہ سن گی دے فرمینن کہ کل قیامت آلے نہیں اللہ کریم اگر فیصلہ کرے ساری انسانیت جنت جویسی ایک انسان جہنم جویسی قابل توجہ بات ہے ساری انسانیت جنت ایک انسان جہنم حضرت عمر آدن میرے دل ڈر رہے اللہ دا کہ وہ ایک انسان جہنم ونجان اللہ میں عمر نہ ہوں ڈر اتنے حالانکہ عمر مشورہ دے وے رب قرآن نازل کرے 22 لاکھ مربع میل دی حکومت کرنے والا حکمران ڈر رہے ہے کہ اگر اللہ آکے ایک انسان جہنم ویسی حضرت عمر آدھن میرے دل سے ڈر رہے وہ ایک انسان جہنم ونجن والا میں عمر نہ ہوا اور فرمائن میرے دل سے امید اتنا ہے اللہ قیامت علی حکم کرے ساری انسانیت جہنم ویسی ایک انسان جنت ویسی میں کو کامل امید ہے وہ ایک جنت ونجن والا میں عمر ہو سا امید بھی پختہ ہے تے ڈر بھی اللہ دا پختہ ہے اے دو چیزاں دی اے بنیاد ہے ایمان دی اے پلر ہے ایمان دے وہ جڑا بنے غیریں دا ڈر پیدا کرے وہ ایماندار نہیں جڑا امیداں غیرہ تے رکھے وہ ایماندار نہیں امید بھی اللہ تے رکھ ڈر بھی اللہ دا پیدا کر اے سمجھو ایمان ہے تے جڑے ملے ایمان آ گیا رحمت بے بہا برکت بے بہا عزت بے بہا اللہ تو دعا اللہ عمل دی توفیق بخشے وما علینا الا البلاغ